بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو بھی عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ کئی جمعہ سے جو ہمارا موضوع چل رہا تھا ادب کی اہمیت، اور اس سلسلے میں ہر جمعہ کو میں کسی نہ کسی حقوق کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے اپنے علم کے مطابق بیان کرتا تھا۔ آج انشاءاللہ اسی موضوع کو میں ختم کروں گا، اس لیے کہ اب آنے والا جمعہ محرم الحرام کے مہینے میں ہوگا انشاءاللہ، تو پھر اس مناسبت سے بیان ہوگا۔ آج کا یہ جو بیان ہے، پچھلے جمعہ آپ حضرات کو دھیان میں ہوگا کہ میں نے بیویوں پر شوہر کے کیا حق ہیں اس کے بارے میں آپ حضرات سے خطاب کیا تھا۔ اس بیان سے کئی لوگ یہ سوچ میں پڑ گئے کہ یار حضرت نے شوہروں کے اس طرح حقوق بتا دیے ہیں، اب تو گھر پہ معلوم نہیں کیا ہوگا۔ وہ نہیں معلوم تھا جس کی بنیاد پر ہم اور آپ تھوڑا آگے پیچھے ہو جایا کرتے تھے، لیکن اس جمعہ کے بیان کو سن کر اگر لوگوں کو ایسا ہوا ہے کہ حضرت نے تو آج کیا ہی سنا دیا ہے، تو آج میں تھوڑا بیلنس کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج بیویوں کے بھی حقوق بتا دوں تاکہ بیلنس ہو جائے، تاکہ لوگوں کو احساس ہو جائے کہ صرف اسلام نے شوہروں کو یہ ایسا حکم نہیں دیا ہے بلکہ بیویوں کو بھی حکم دیا ہے۔ اور جب رب نے ارشاد فرمایا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، جب نکاح ہو جاتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ دونوں کی زندگی سکون والی ہو جاتی ہے۔ آج ہماری زندگی کے ساتھ سکون اس لیے ختم ہوا ہے، آج ہم در بدر کی ٹھوکریں اس لیے کھا رہے ہیں، جبکہ رب فرماتا ہے کہ ہم نے اس نکاح میں سکون کو رکھا ہے۔ جب رب نے سکون کو رکھا ہے پھر ہمیں سکون نہیں ملتا، تو ریزن ایک ہی بات ہے، مطلب ایک ہی ہے، اگر ہمیں سکون نہیں ملتا تو کہیں نہ کہیں غلطی ہماری ہے، کچھ نہ کچھ کمیاں ہماری ہے۔ اگر دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہیں، رب فرماتا ہے جب حقوق ادا کرتے رہو گے ضرور تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اب شوہروں کے کیا کیا حقوق ہیں عورتوں کے لیے وہ تو آپ نے پچھلی سماعت کر لیے، اب یہ عورتیں کیا ہیں۔ آج عورتوں کے بارے میں جو زمانے جاہلیت میں جو تصور تھا، دن بدن آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے،
خرافات کا زمانہ ہے۔ انسان اپنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر موبائل کی اسکرین پر جو ٹچ کرتا ہے فوراً وہ ننگے مناظر اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ کل تک زمانے جاہلیت کا جو دستور تھا آج دھیرے دھیرے وہ دستور پھر سے آنے لگا ہے۔ کل جو عورتوں کی عزت کو پامال کیا جا رہا تھا آج بھی وہی دور آنے لگا ہے، آج بھی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس فرش گیتی پر قدم رکھا تھا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کی عزتوں کو اتنا بلند کیا تھا، اتنا بلند کیا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کو اٹھا کر عورت کے قدموں کے نیچے رکھا تھا اور فرمایا تھا کہ انسان جنت میں وہی جائے گا جو اپنی ماں کی خدمت کرے گا، ماں کا ادب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں عورتوں کو عزت عطا فرمائی تھی، لیکن آج وہی عورتیں ظلم و زیادتی کے شکار نظر آتی ہے اور مرد انہیں استعمال کرنے کی خواہش میں لگا ہوا ہے۔ آج کمی ہمارے اندر آئی ہے، کل تک کا وہ زمانہ تھا جب سرکار نے ان عورتوں کو عزت دار بنایا تھا۔ جانتے ہو عورت کی کتنی عزت تھی، عورت کتنے بڑے مقام پر فائز تھی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط سالی کا زمانہ آیا اور چاروں طرف سے تمام جانور پرندے ہیں، پانی موجود نہیں تھا۔ جب پانی نہیں تھا تو جانور بھی مر رہے تھے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے انسان بھی مر رہے تھے۔ لوگ آ جاتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ، دیکھا حضور غوث پاک گھر پر نہیں ہے، غالباً ان کی بہن تھی یا ان کی پھوپھی جان تھی، کوئی عورت گھر پہ موجود تھی۔ آنے والوں نے آ کر کہا کہ ہم اتنے پریشان ہیں، قحط سالی کا زمانہ ہے، نہ کھانا موجود ہے نہ پانی موجود ہے۔ ہم آئے تھے حضور غوث پاک کے پاس دعا کرانے، لیکن حضور غوث پاک تو نہیں ہے، آپ انہی کی خاندان سے ہیں، آپ انہی کے خاندان سے ہیں، آپ دعا کر دیجئے اللہ کرم فرمائے، آسمان سے بارش بھیج دے۔ پانی بالکل موجود نہیں ہے، بس آپ دعا کر دیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً وہ بہن یا وہ پھوپھی جب لوگوں نے آ کر شکایت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے جاؤ اللہ کرم فرمائے گا، جاؤ اللہ کرم فرمائے گا۔ جب سارے لوگ چلے گئے وہی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی وہی عورت صحن میں آتی ہے، جھاڑو لگاتی ہے، صحن میں آنے کے بعد جھاڑو لگاتی ہے، اور جھاڑو لگانے کے بعد اسی عورت نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا اور عرض کی مالک میں نے صحن صاف کر دیا ہے، اب چھڑکاؤ کر دے۔ مالک میں نے صحن صاف کر دیا ہے، اب چھڑکاؤ کر دے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ابھی اتنا عرض کیا تھا اللہ نے آسمان سے بارش نازل فرما دی۔ کل تک کی وہ عورتیں تھیں، وہ ایسی پاک باز عورتیں تھیں، تب ان کے بطن سے کبھی امام حسن اور امام حسین پیدا ہوا کرتے تھے۔ کل تک کی وہ عورتیں تھیں جنہوں نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی تھی، تب ان کے گھر پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شہزادے پیدا ہوا کرتے تھے۔ آج ایسے عظیم اولیاء پیدا نہیں ہو سکتے، آج ایسے عظیم اولیاء پیدا نہیں ہو سکتے۔ کل تک کی وہ عورتیں تھیں، اللہ اکبر، جو اپنے بچوں کو دودھ بھی پلایا کرتی تھی تو وضو کے ساتھ دودھ پلایا کرتی تھی۔ کل تک کی وہ عورتیں تھیں کہ جب پیٹ کے اندر بچہ ہوتا، حاملہ ہوتی تھی، قرآن کی تلاوتیں کیا کرتی تھی، اور جب ماں حاملہ ہو کر قرآن کی تلاوت کرتی تھی، وہی بچہ جب باہر آتا تھا، پیدا ہوتا تھا تو 17 پارے کا قرآن کا حافظ بن کر پیدا ہوتا تھا۔ کل تک کا وہ زمانہ تھا۔ آج ہم کیا کریں؟ اپنی قسمت پر روئیں تو کس طرح روئیں؟ آج ہمارے گھر کی عورتیں حاملہ ہیں، گھر پیٹ کے اندر بچہ ہے، سامنے سیریل چل رہی ہے اور وہ حاملہ عورت سیریل دیکھ رہی ہے، گانا دیکھ رہی ہے۔ ایسے معاشرے میں بتاؤ ہمارے گھر پہ کوئی اللہ کا ولی پیدا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ آج بدلنا ہمیں ہوگا، عورتوں کو قابو میں رکھنا ہوگا۔ جو اسلام نے عورتوں کے جو حقوق بتائے ہیں ان حقوق کو ہمیں ادا کرنا ہے، عورتوں کو شوہر کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اب عورت کے لیے، شوہر کے لیے سب سے لازم بات یہ ہے کہ عورت اپنے میاں کے لیے پاک دامنی اختیار کرے، پہلا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، وہ نیک عورتیں جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہیں، وہ نیک عورتیں جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے اور شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب پاک دامنی کو ہم دیکھ لیں۔ پاک دامنی عورت کا حسن ہے،
سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرے گی، اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی، 5 نمازوں کو ادا کرے گی، رمضان کے روزے رکھے گی اور ساتھ ہی میں اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی، سرکار فرماتے وہی عورت جب کل قیامت میں آئے گی تو رب ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی تھی، اے عورت تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہو جا۔ اسے حکم کیا دیا جائے گا کہ جنت کے جس بھی دروازے سے داخل ہونا ہو، اگر تو نے اپنے شوہر کی اطاعت کی۔ اور شوہر کی اطاعت کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ بھی رکھے گی، شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ بھی رکھے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو روزے پر ثواب نہیں گناہ میں مبتلا کرے گا۔ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر شوہر نے منع کر دیا اور پھر بھی اگر یہ بیوی کہتی نہیں میں نے تو یہ نفلی روزہ رکھا ہے، اسلام کا حکم یہ ہے کہ اگر شوہر نے منع کر دیا تو پھر وہ عورت نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی وہ خدا کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ جو اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے وہ اللہ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتی۔ نفلی روزے پر جب اسلام نے روک دیا تو پھر آج جو عورتیں بغیر اجازت کے شوہر کی گھر کے باہر چلی جاتی، سنو یہ بھی حدیث سن لیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابن ماجہ کی حدیث ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر کے باہر قدم رکھتی ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر کے باہر قدم رکھتی ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان کے سارے فرشتے مل کر اسی عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر باہر قدم رکھتی جب تک واپس نہیں آ جاتی تب تک اللہ کے سارے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اب بخاری کی حدیث سنیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عورتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جہنم دکھائی تو میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ مالک جنت ہیں غیب داں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں اللہ نے مجھے جہنم دکھائی تو جہنم میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے جہنم میں عورتوں کو دیکھا ہے، زیادہ عورتیں تھیں، کیا وجہ ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتیں جہنم میں اس لیے تھی کہ وہ ناشکری کیا کرتی تھی، وہ ناشکری کیا کرتی تھی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ کیا وہ عورتیں اللہ کی ناشکری کیا کرتی تھی؟ وہ اللہ کی ناشکری کیا کرتی تھی؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ وہ عورتیں جو جہنم میں زیادہ تھی وہ اللہ کی ناشکری نہیں، وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کیا کرتی تھی۔ وہ یہ بخاری کی حدیث ہے، وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کیا کرتی تھی۔ آگے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی عورت شوہر کی طرف سے ہمیشہ خوشی ملی ہو، ایک مرتبہ کوئی غم والی بات مل جائے تو عورت کے اندر فطرت ہے، عورت کے اندر فطرت ہے، ایک مرتبہ اگر اس کی پسند کے علاوہ کی کوئی بات ہو تو عورت فوراً کہہ دیا کرتی ہے کہ مجھے تو تمہارے پاس سے کبھی سکھ ہی نہیں ملا ہے، میں تو اس گھر میں آ کر تباہ ہو گئی، میرے دن کہاں کیسے ہو گئے تھے تمہارے ساتھ مجھے نکاح کرنا پڑا۔ یہ آج ہمارے اندر یہ بات ہے، کہاں میرے نصیب پھوٹے تھے کہ تم جیسا شوہر ملا، کون سی میں نے ایسی غلطی کی تھی کہ تم جیسا شوہر ملا۔ آج یہ وہ جملے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بخاری میں حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یہ عورتیں ناشکری کی بنیاد پر، جو ناشکری کیا کرتی ہے، ناشکری کی بنیاد پر میں نے ان عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے۔ کچھ صحابیہ عورتیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ یہ مرد لوگ ہیں جہاد کرنے کے لیے جاتے ہیں، میدان میں جاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، یا تو وہ کسی کافر کو مار ڈالتے ہیں یا کافر کو ان کو مارتا ہے تو یہ شہید ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں تو اتنا بڑا مقام ہو جاتا ہے۔ ان عورتوں نے آ کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ یہ مرد تو نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے، یہ مرد نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے۔ آج ہمارے ہاں کمپٹیشن کس چیز کا ہے؟ وہ عورتیں آ کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی یا رسول اللہ، غور سے سننا، وہ عورتیں آ کر عرض کرتی یا رسول اللہ یہ مرد حضرات، یہ جتنے بھی مرد ہیں سب کے سب نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ کون سی نیکی ہے ان کے پاس؟ نماز یہ بھی پڑھتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتی ہیں،
روزہ یہ بھی رکھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، سارے نیک اعمال یہ کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ ایک نیکی مردوں میں یہ ہے کہ وہ میدان جہاد میں جاتے ہیں، جب کافر کو مارتے ہیں تو غازی کہلاتے ہیں، کافر ان کو مارتا ہے تو یہ شہید کہلاتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم عورتیں ہیں، میدان جہاد میں جا تو نہیں سکتی، لیکن اگر ہم میدان جہاد میں جا نہیں سکتی تو یا رسول اللہ یہ مرد تو نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے، خواہش بھی ہے تو نیکیوں میں آگے بڑھنے کی۔ آج ہمارے یہاں پورا معاملہ الگ ہے۔ آج ہم، معاف کیجئے گا، اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو ساتھ میں لے کر چلتے ہیں، اور آج عورتیں بھی یہ سمجھتی ہے کہ ہاں ہم دونوں کے حقوق برابر ہیں، کندھے سے کندھا ملا کر چلیں گے۔ غلطی ہماری یہاں ہے کہ وہ عورتیں اگر گھر کے اندر کام کرنے کے لیے کہا جائے تو ان کا منہ پھول جاتا ہے، لیکن اگر وہی عورت کو ایئر ہوسٹس بنا دو تو 400 لوگوں کے سامنے پانی کا گلاس لے کر جاتی ہے۔ آج زیادہ شاپنگ مال دیکھیں، شاپنگ مال میں زیادہ تر نوجوان لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے تاکہ لڑکیاں ہوں گی، کسٹمر آئیں گے، اور جس شاپنگ مال میں زیادہ لڑکیاں ہوتی ہے وہاں بھیڑ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ کیا ہے یہ؟ غیروں نے یہ دستور دیا ہے کہ عورتوں کو استعمال کرو، اور آج ہماری مسلم بچیاں کال سینٹر کے نام پر، شاپنگ مال میں کام کرنے کے نام پر، ایئر ہوسٹس بننے کے چکر میں ادھر ادھر جا رہی ہے۔ وہاں جانے کے بعد اپنی عزت کی حفاظت نہیں بچتی، اپنی عزت کا سودا کرتی ہے۔ سب کچھ ہوتا ہے، یہ سارے آپ حضرات جانتے ہیں، اس سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں، سب جانتے، لیکن آج ہم نے دستور ایسا بنا لیا، اپنی عورتوں کو کھلے عام چھوڑ دیا ہے۔ ان عورتوں نے آ کر عرض کیا رسول اللہ یہ مرد جہاد کر کے ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے پوچھا اے عورتوں تو پھر بتاؤ تم چاہتی کیا ہو، بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ ان عورتوں نے کہا یا رسول اللہ اور کچھ نہیں چاہتی، بس اتنی سی بات ہے کہ یہ تو نیکیوں میں آگے بڑھ گئے، ہم کون سا ایسا عمل کریں کہ ہماری بھی نیکیاں آگے بڑھتی جائیں، ہماری نیکیاں زیادہ ہو جائے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا اے عورتوں یہ مرد ہے، میدان میں جاتا ہے، کافر کو مارتا ہے، غازی کہلاتا ہے، کافر اسے مارتا ہے، شہید کہلاتا ہے، اپنی جان کو قربان کرتا ہے، تب اتنا بڑا مقام ملتا ہے۔ اے عورتوں تمہیں میدان جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے گھر میں بیٹھی رہو، شوہر کی اطاعت کرو، اپنی عزت کی حفاظت کرو۔ اگر تم اپنے گھر میں بیٹھی رہو گی، اپنی عزت کی حفاظت کرتی رہو گی، اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہو گی، تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں اللہ ان مردوں کو جو ثواب عطا فرمائے گا اللہ وہ ثواب تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ جو جہاد کرنے سے جو ثواب ملے گا، اگر تم گھر میں بیٹھی رہو گی، جو جہاد کرنے پر جو ثواب ملے گا اگر تم گھر میں بیٹھی رہو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں گھر میں بیٹھنے کا تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ آج مرد حضرات کان کھول کر سن لے کہ جس اسلام نے عورتوں کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، وہ اسلام عورتوں کو مزاروں پر جانے کی اجازت کب دے گا؟ کہاں ہیں ہم نے اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو کھلے عام تیار کرا کر اور کیا کیا خرافات کرا کر ہم نے اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو جس طرح بھیجا ہے مزاروں پر، جس اسلام نے مسجد میں نہیں آنے دیا ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مسجد میں سجدہ کرنے کے لیے نہیں آنے دیا ہے، تو مزاروں پہ جانے کی اجازت ہوگی؟ ہم سنبھل جائیں، اور اگر ہم شوہر ہیں تو ہم اپنے حقوق کو، سارے حقوق کو ادا کریں۔ اور عورتوں سے یہ میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ گھر پر اپنی بیویوں کو بتا دینا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان احادیث کو، کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی وہ جتنی عبادت کرے اللہ اس کی ایک بھی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اگر شوہر کی اطاعت نہیں ہے، اس کے علاوہ اس نے ساری عبادتیں کی ہیں، حدیث کے الفاظ ہے، سرکار نے فرمایا اگر شوہر کی اطاعت نہیں کی اور صرف عبادت کرتی رہی تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک بھی عبادت کو قبول نہ فرمائے گا، اور اگر وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی، شوہر کی فرما برداری کرے گی، پھر وہ اگر کم بھی عبادت کرے گی اللہ اس کی عبادت کو قبول فرمائے گا۔ حدیث تو سنا دی، اب واقعہ بھی سن لیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت کی طرف سے پیغام آیا، اب غور سے سننا یہ واقعہ جو سنانے جا رہا ہوں۔ ایک میاں بیوی تھے، میاں بیوی اوپر رہتے تھے اور ساس سسر نیچے رہتے تھے، اوپر نیچے منزل مکان میں رہ رہے ہیں۔ شوہر کسی کام کی وجہ سے گھر سے جا رہے ہیں، جاتے جاتے شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تک میں واپس نہ آؤں تو گھر کے باہر قدم مت رکھنا۔
جب تک میں واپس نہ آؤں تب تک گھر کے باہر قدم مت رکھنا۔ وہ شوہر تو چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد والد کا مکان نیچے ہیں، لڑکی اوپر رہ رہی ہے۔ والد اور باپ اور ماں نیچے رہ رہے ہیں اور بچی اوپر رہ رہی ہے۔ جب چند دن گزر گئے تو اسی عورت کو معلوم ہوا کہ میرے والد کی طبیعت بہت خراب ہے، والد کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا کہ لڑکی اوپر رہتی ہو، باپ نیچے رہتا ہو اور باپ کی طبیعت خراب ہو تو لڑکی کا فرض کیا بنتا ہے؟ لڑکی کیا کرے گی؟ فوراً اپنے باپ کی خدمت کے لیے آئے گی۔ لیکن سنیے، وہی عورت جب معلوم ہوا کہ نیچے میرے والد کی طبیعت بہت خراب ہے تو اسی عورت نے فوراً گھر چھوڑ کر اپنے والد کے پاس نہیں آئی، سرکار کے پاس پیغام بھیجا، حضور کی بارگاہ میں پیغام بھیجا۔ عرض کیا رسول اللہ، میرے والد کی نیچے طبیعت خراب ہے، والد کا مکان نیچے ہے، میرے والد کی طبیعت خراب ہے اور میرے شوہر نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب تک میں آ نہ جاؤں، واپس نہ آؤں، تب تک گھر کے باہر قدم مت رکھنا۔ یا رسول اللہ کیا کروں میں؟ والد کی طبیعت خراب ہے، کیا کروں؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والد کی طبیعت خراب ہے، لڑکی جا تو سکتی ہے لیکن شوہر کی اطاعت کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ والد کی عیادت کرنے، والد کو دیکھنے کے لیے لڑکی جا تو سکتی ہے لیکن اگر شوہر کی اطاعت کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ صحابیہ تھی، وہ سرکار کی بات پر عمل کرنے والی تھی، ہماری عورتوں کی طرح تھوڑی تھی کہ ہاں تو نے منع کر دیا تو کیا ہو گیا۔ آج ہاں یہ بھی بات ہے کہ جب کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو ہماری بیویاں آپ سے تم اور تم سے تو پر آ جاتی ہے کہ نہیں؟ اور اس میں بھی غلطی ہماری ہے۔ مرد حضرات یہی سوچیں گے کہ حضرت ساری غلطی مردوں میں گنا رہے ہیں، ہاں غلطی ہماری ہے۔ ہم نے یہ دستور گھر پہ جب قائم کیا تبھی تو۔ آج ہم نے اگر چھوٹے بڑوں کا ادب کیا ہوتا، چھوٹے بڑوں کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئے ہوتے تو ہماری بیوی آج آپ سے تم اور تم سے تو نہیں آ جاتے۔ وہ عورت جب سرکار نے ارشاد فرمایا گھر کے اندر بیٹھ گئی، والد کو دیکھنے کے لیے نہیں آئی۔ چند دنوں کے بعد اور زیادہ طبیعت خراب ہوئی، یہاں تک کہ سکرات کا عالم آ گیا، والد کے سکرات کا عالم آ گیا۔ پھر پیغام بھیجا، سرکار نے ارشاد فرمایا سکرات کا عالم ہے، لڑکی اپنے باپ کو دیکھنے جا تو سکتی ہے لیکن شوہر کی اطاعت کرے تو زیادہ بہتر ہے، شوہر کی اطاعت کرے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ عورت پھر رک گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہوا کہ اب والد کا انتقال ہو چکا، والد کا انتقال ہو چکا۔ اس عورت نے اب بھی گھر کے باہر قدم نہیں رکھا، سرکار کے پاس پیغام بھیجا، عرض کیا رسول اللہ اب تو والد کا انتقال ہو چکا ہے، اب تو والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ یا رسول اللہ کیا اتنی اجازت ہے کہ میں اپنے والد کا آخری بار دیدار کر لوں، باپ کا چہرہ دیکھ لوں؟ بیٹیاں باپ سے کتنی محبت کرتی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن وہ زمانہ ہے، نیچے والد کا مکان ہے، والد کا انتقال ہو چکا ہے، لڑکی اوپر ہے، آخری دیدار کرنا چاہتی ہے، نہ معلوم اب تو والد کا انتقال ہو چکا ہے، اب والد کبھی خواب میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اب تو بس صرف قیامت میں ملاقات ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ عورت سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، پیغام بھیج کر، یا رسول اللہ والد کا انتقال ہو چکا ہے، کیا اتنی اجازت ہے کہ میں اپنے والد کا چہرہ دیکھ لوں؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اجازت تو ہے لیکن شوہر کی اطاعت کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ آخری وقت انتقال ہو چکا ہے، آخری دیدار ہے، کر سکتی ہے دیدار لیکن اگر شوہر کی اطاعت کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ عورت مان گئی، والد کے آخری دیدار کے لیے بھی نہیں آئی، رکی رہی گھر کے اندر۔ اس کے والد کو غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ ہوئی، قبر میں دفن کر دیا۔ قبر میں دفن کرنے کے بعد اب تک وہ عورت پیغام بھیجتی تھی، اب تک وہ عورت پیغام بھیجتی تھی، جب والد کو دفن کر دیا اب سرکار نے پیغام بھیجا، اب سرکار نے پیغام بھیجا۔ کس طرح پیغام بھیجا؟ سرکار نے ایک صحابی کو بھیجا اور جا کر کہا اے صحابی جاؤ جا کر دیکھو وہ عورت نے اپنا قدم باہر تو نہیں رکھا تھا، جاؤ جا کر دیکھو کہ اس عورت نے اپنا قدم باہر تو نہیں رکھا تھا۔ وہ صحابی گئے، جا کر تفتیش کر آئے، عرض کیا رسول اللہ اس عورت نے آپ کی بات پر عمل کیا ہے، اس نے قدم باہر نہیں رکھا ہے۔ کونین کے والی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی جاؤ اسی عورت کو میرا پیغام پہنچا دو، اسے میری بشارت سنا دو، خوشخبری سنا دو۔ کون سی بشارت؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابی جاؤ اسی عورت کے پاس اور جا کر یہ بشارت سناؤ کہ تو نے اپنے شوہر کی اطاعت کی، تو نے اپنے شوہر کی اطاعت کی، تیرا یہی اطاعت کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ تیرے والد جب قبر میں بعد میں پہنچے، پہلے اللہ نے تیرے باپ کی بخشش کر دی ہے، تیرا باپ قبر میں بعد میں پہنچا، پہلے اللہ نے بخشش کر دی۔ کیوں؟
رب نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ انسان ہے جس کی لڑکی نے اس کے شوہر کی اطاعت کی ہے، شوہر کی اطاعت کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کی بخشش فرمائی ہے۔ تو آج ہم اپنی بچیوں کی اس طرح بھی حفاظت کریں۔ آج جو وہ جمعہ بھی میں نے کہا تھا، آج میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، ابھی اکثر میرے پاس زیادہ تر مسائل جو آ رہے ہیں وہ طلاق کے آ رہے ہیں، اور سگے ماں باپ اپنی بچیوں کا طلاق کروا رہے ہیں۔ ابھی کئی کیسوں میں گیا ہوں، لڑکی جانا چاہتی ہے اور اس کی ماں بھیجنا نہیں چاہتی، بار بار ہم آستین چڑھا لیتے ہیں۔ سنو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ اور ان کے بیٹے ہیں حضرت زبیر بن عوام۔ سرکار کی پھوپھی کے بیٹے حضرت زبیر ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یار غار مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں حضرت اسماء۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء اور رسول پاک کے پھوپھی کے بیٹے حضرت زبیر، ان دونوں کا نکاح ہوا، حضرت زبیر اور حضرت اسماء کا نکاح ہو گیا۔ اب حضرت زبیر تھے تھوڑے سخت مزاج کے، غصہ جلدی آ جاتا تھا، غصہ زیادہ تھا۔ حضرت اسماء بیٹی ہے حضرت ابوبکر صدیق کی۔ جب شوہر سخت مزاج کے تھے تو حضرت اسماء حضرت زبیر کے گھر سے نکلی اور اپنے والد کے گھر پر آ گئی، حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پر آ گئی، آ کر بیٹھ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ تو حضرت اسماء نے کہا ابا اب میں زبیر کے گھر پہ نہیں جاؤں گی، میں اب زبیر کے گھر پہ نہیں جاؤں گی، بہت سخت مزاج والے ہیں، بہت غصے والے ہیں۔ بتاؤ حضرت ابوبکر صدیق کے سے زیادہ کوئی مالدار شخص تھا؟ یار غار مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ کوئی مالدار تھا؟ کتنا مال تھا ان کے پاس؟ کئی غلاموں کو خرید کر آزاد کیا تھا، اللہ نے اتنا مال سے نوازا تھا۔ حضرت اسماء حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں، شوہر سے ناراض ہو کر گھر پہ بیٹھ گئی ہے، میکے میں آ کر بیٹھ گئی ہے۔ بتاؤ اگر حضرت ابوبکر صدیق چاہتے تو اپنی بیٹی کا خرچہ اٹھا سکتے تھے کہ نہیں اٹھا سکتے تھے؟ بتائیے اٹھا سکتے تھے کہ نہیں؟ اتنے غلاموں کو آزاد کیا تھا، بیٹی کا خرچہ کوئی بھاری پڑتا؟ آج ہم بھی کہتے ہیں ہاں بیٹی بیٹھ جا، تیرا خرچہ میرے کو بھاری نہیں پڑے گا۔ آستین چڑھا کر جو ہم بیٹھ جاتے ہیں کہ بیٹی بیٹھ جا، دیکھ لیں گے کورٹ کے اندر۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق اتنے غلاموں کو آزاد کرانے کے باوجود، اتنا مال ہونے کے باوجود، لڑکی نے آ کر کہا ابا میرے شوہر سخت مزاج ہیں، میں ان کے پاس نہیں جاؤں گی۔ اللہ اکبر! تو اب باپ کا فریضہ کیا ہے؟ باپ کو کیسا ہونا چاہیے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی، زبیر اگرچہ سخت مزاج ہے لیکن تجھے جانا تو پڑے گا۔ اگرچہ وہ سخت مزاج ہیں، غصے والے ہیں، لیکن تجھے جانا پڑے گا، اس لیے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث، اب حدیث سنیے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ حکم دے کہ سامنے لال پہاڑ ہے اور یہاں کالا پہاڑ ہے، اس طرف لال پہاڑ ہے اور اس طرف کالا پہاڑ ہے، اگر شوہر بیوی کو حکم دے کہ اس لال پہاڑ کو کالا کر دے، کالے کو لال کر دے، کتنی بڑی بات ہے؟ پہاڑ کا بھی جو لال ہو اس کو کوئی کالا کر سکتا ہے؟ کالے پہاڑ کو کوئی لال کر سکتا ہے؟ لیکن سرکار کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں اگر شوہر نے بیوی کو حکم دیا کہ یہ کالے پہاڑ کو لال کر دے، لال پہاڑ کو کالا کر دے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی بات مانے اور عمل کرے۔ سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا میں نے یہ حدیث سنی ہے تو میری بیٹی تجھے زبیر کے گھر پہ جانا تو پڑے گا، میں اپنے گھر پہ بٹھا کے نہیں رکھوں گا، تجھے جانا پڑے گا۔ تو بیٹی نے کہا ابا آپ کیسی بات کرتے ہیں، میرا شوہر اتنا دماغ غصے والا ہے، سخت مزاج والا ہے، پھر بھی آپ مجھے بھیج رہے ہیں۔ سنو سیدنا صدیق اکبر نے جو جواب دیا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا بیٹی تجھے زبیر کے گھر پہ اس لیے بھیج رہا ہوں کہ میں نے ان کانوں سے سنا ہے کہ سرکار نے فرمایا زبیر جنتی ہے۔ میں نے ان کانوں سے سنا ہے، میں نے ان کانوں سے سنا ہے کہ سرکار نے فرمایا زبیر جنتی ہے، اور سرکار کی حدیث ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا جو میاں بی بی زمین پر ساتھ میں رہیں گے اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ساتھ میں رکھے گا۔ جو میاں بی بی زمین پر ساتھ میں حسن اخلاق کے ساتھ رہیں گے اللہ تعالیٰ اسی میاں بی بی کو جنت میں بھی ساتھ میں رکھے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا بیٹی میں نے ان کانوں سے سنا ہے سرکار نے فرمایا ہے زبیر جنتی ہے، بیٹی میں چاہتا یہ ہوں کہ زبیر کل جنت میں جائیں تو اکیلے نہ جائیں، تجھے بھی جنت میں ساتھ لے کر جائیں۔ باپ اگر ایسا کام کرے تو کبھی لڑکی کا گھر ٹوٹے گا نہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی سسور بنے تھے، سرکار بھی سسور بنے تھے، لیکن کیا مقام تھا؟
ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر پر آئے، پوچھا علی کہاں ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے عرض کی یا رسول اللہ ابا جان میرے اور علی کے درمیان کچھ بات ہو گئی، نا اتفاقی ہو گئی، علی گھر چھوڑ کر چلے گئے، نا اتفاقی ہو گئی، کوئی بات ہو گئی، علی گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اب ایک سسر کو اپنے داماد کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے؟ کونین کے والی ہیں سرکار، مالک جنت ہیں، سب کچھ ہے۔ جب حضرت فاطمہ نے عرض کیا رسول اللہ میرے اور علی کے درمیان کچھ بات ہو گئی، علی ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر چاہتے تو وہیں بیٹھے بیٹھے کسی صحابی کو حکم دیتے صحابی جاؤ علی کو بلا کے لے آؤ، اور وہ صحابی جاتے حضرت علی سے کہتے ہیں یا علی چلو سرکار نے تمہیں بلایا ہے، تو حضرت علی آتے کہ نہیں آتے؟ ضرور آتے، ہمارا اس پر عقیدہ ہے۔ لیکن جیسے ہی حضرت فاطمہ نے عرض کیا رسول اللہ میرے اور علی کے درمیان کچھ بات ہو گئی ہے اور علی ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، تو سرکار نے ایک صحابی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے میرے صحابی جاؤ جا کر دیکھو علی کہاں ہے، صرف دیکھو، دیکھنے کے بعد آ کر مجھے بتانا، ان کو کچھ مت کہنا، جاؤ جا کر دیکھو علی کہاں ہے۔ وہ صحابی آئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد نبوی میں آئے، دیکھا مسجد نبوی کے فرش پر حضرت علی سو رہے ہیں، حضرت علی مسجد نبی کے فرش پر سو رہے ہیں۔ حضرت علی کو سوتا ہوا دیکھ کر وہ صحابی بارگاہ رسالت میں آئے اور آ کر عرض کیا رسول اللہ علی مسجد نبی کے فرش پر سو رہے ہیں۔ کونین کے والی اپنے کاشان اقدس سے نکلتے ہیں، چلتے چلتے مسجد نبی میں آتے ہیں جہاں حضرت علی سو رہے ہیں، قریب آتے ہیں اور حضرت علی کے قریب آئے سرکار تو کیا دیکھا؟ حضرت علی نے کروٹ لی، اور کروٹ لی تو آپ کے بازو پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ سرکار نے اپنے دست شفقت سے مٹی کو صاف کیا اور کہا یا ابو تراب ایک مٹی والے کھڑے ہو جاؤ۔ جیسے حضرت علی کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھا؟ سامنے سرکار کھڑے ہیں، آنکھ کھلی سامنے سرکار کا چہرہ دیکھا۔ اب حضرت علی فرماتے آیا تھا لڑ کر، آیا تھا میری بیوی کے ساتھ حضرت فاطمہ کے ساتھ کچھ بات بن گئی تھی، آیا تھا لڑ کر، جب سرکار کا چہرہ دیکھا ساری بات ختم ہو گئی اور سرکار کے ساتھ خوشی خوشی میں اپنے گھر بھی چلا گیا۔ یہ اگر کردار ہم پیدا کریں تو کبھی کوئی گھر ٹوٹے گا نہیں۔ عورتوں کے لیے لازم ہے وہ اپنے شوہر کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں، اس کے بستر کی حفاظت کریں، اور جس سے شوہر ناراض ہوتا ہو ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ اخلاقی فرائض بہت سارے ہیں، سارے فرائض، سارے حقوق اگر عورتیں ادا کرتی رہے، پہلی بات جا کر آج ہی سے اپنی عورتوں کو یہ بات پہنچا دیں کہ ان کی اجازت کے بغیر اگر گھر سے نکلے گی اللہ کے سارے فرشتے لعنت بھیجیں گے۔ آج جو شوہروں سے بنا پوچھے جو عورتیں باہر چلی جاتی ہے انہیں پہلی ان باتوں سے روک دیں، اور دوسری بات آخری بات اپنی ماں بہنوں کو مکمل پردہ کرائیں۔ میں پردے پر اکثر بولا کرتا ہوں، اکثر میں آپ لوگ حضرات سے ایک ہی بات کہا کرتا ہوں کہ اپنی عورتوں کو پردہ کراؤ۔ جس گھر کی عورتیں پردہ کرتی ہے وہ گھر کبھی ڈوبتا نہیں ہے، وہ گھر کبھی بے سکون نہیں ہوتا ہے، اس گھر میں کبھی مصیبتیں نہیں آتی۔ ہاں جہاں پر ہم نے عیاشی شروع کر دی، جہاں پر ہم نے اپنی نگاہوں کو آوارہ کر دیا اور اپنی بچیوں کو آوارہ گردیوں میں پھینک دیا، لوگ آتے مولانا تعویذ دے دو، یاد رکھو ہمارے صرف تعویذ نہیں، پورے باپو کو گلے میں لٹکا دو، پورا باپو تمہارے گلے میں لٹکا دو، اثر ہونے والا نہیں ہے جب تک ہم اپنے حالات کو سدھار نہیں دیں گے۔ میں جب بھی کہتا ہوں اے اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال تو دیکھ۔ اگر ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، ہم مرد ہیں، مرد کے کیا کیا حقوق ہیں، مرد کو کیسا ہونا چاہیے۔ مرد صرف اس کا نام نہیں ہے کہ جینس کی پینٹ اور ٹی شرٹ پہن کر کھڑے بال کر کے ہم باہر تن تنا کر نکلے، مرد اسے نہیں کہا جاتا۔ اصلی مرد تو وہ کہلاتا ہے جو اپنے گھر کے اندر مرد ہو، اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا ہو، اصلی مرد بنے۔ پاک دامنی والی زندگی ہم خود بھی گزاریں اور اپنے گھر والوں کو بھی پاک دامن بنائیں۔ آخری حدیث جو میں نے شروع میں سنائی تھی، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، سرکار فرماتے وہ میرا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر سرکار سے تعلق مضبوط کرنا ہے، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو۔ جب ہم ادب کے سارے تقاضوں کو پورا کریں گے اللہ تعالیٰ کرم بھی فرمائے گا، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اتنے جمعہ سے جو میں نے بیانات کیے ادب کے موضوع پر، اگر اس میں کچھ غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔